دو آیتیں رہتی تھیں وہ کر کے پھر سورہ نور شروع کرنا ہے آج سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یخرجون من الاجداث سرعا کانہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس والسراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا
فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. گزشتہ صورت کی آخری دو آیات یوم یخرجون من الاجداث سرعان، جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے جب تیزی کرتے ہوئے نکلیں گے یا جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، گویا وہ قربان گاہوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، گویا وہ قربان گاہوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس حال میں کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. اس کو آگے پیچھے ترتیب کے لحاظ سے یوں پڑھنے کے لیے اس وقت جو سامنے میں رکھا ہوا ہے وہ یوں ہے، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اس حال میں کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. یہ وہ دن ہے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے. یہاں صرف ایک سوال اٹھ رہا تھا، یوم یخرجون من الاجداث سرعان کانہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ قبروں سے تیزی کرتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ قربان گاہوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں. جو جانور قربان گاہوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں وہ تیزی کرتے ہوئے نہیں نکلتے، کیونکہ جو منظر کھینچا گیا وہ ایسے جانوروں کا ہے جو قربان گاہوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. تو یہاں پھر اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اس کا اگر دوسری آیت سے تعلق رکھیں، ذہن میں رکھیں تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے. ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اس حال میں کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ تیزی کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے مگر مجبوری کے ساتھ تیزی کرتے ہوئے، اس حال میں کہ ذلت ان پر چڑھی ہوئی ہوگی، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی اپنے شوق سے وہ تیزی کرتے ہوئے نہیں جا رہے ہوں گے بلکہ ان کو علم ہوگا کہ کدھر جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، اس پر ان کا اختیار نہیں ہوگا. اور جاتے وقت ان کا یہ حال ہوگا جس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے انجام کا علم ہے اور تیزی نہ کرنے کا ان کا سوال ہی کوئی نہیں کہ ان کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے. دراصل اس سیاق و سباق کے ساتھ اگلی آیت کو مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ پڑھیں تو پھر کسی قسم کا کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا یا کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. جس دن وہ قبروں سے تیزی کرتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ قربان گاہوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں اس حال میں کہ ان کی نظریں ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اس حال میں کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. اس کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، یہ سوال ہے. پہلا جو تھا وہ صرف یہ تھا وہ قربان گاہوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اس حال میں کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. کیوں جناب عمر صاحب، آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اسی طرح رہنے دیتے ہیں، وہ ترتیب کے مطابق ہوگی. خاشعۃ ابصارہم، ان کی اس حال میں کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. یہ رہنے دیں اسی ترتیب کے ساتھ. اللہ کے نام کے ساتھ سورہ نوح، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ،
ان انذر قومک من قبل ان یاتہم عذاب علیم، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ تو اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بات تو بالکل کھلی اور واضح ہے۔ اگر بریکٹ کے بغیر پڑھوں تو یوں بنے گا، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ تو اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ جی واضح ہے، بریکٹ کی کوئی ضرورت نہیں، کاٹ ہی دیں۔ بریکٹ جتنی کم ہو اتنا بہتر ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اس نے کہا ہے میری قوم، یقیناً میں تمہارے لیے ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ حکم دیتے ہوئے بریکٹ میں تھا، اس کی بھی غالباً ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے بغیر پڑھوں تو یوں بنے گا، اس نے کہا اے میری قوم، یقیناً میں تمہارے لیے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ جی بریکٹ اٹھ جائے نا۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، وہ تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا، گناہ تمہیں بخش دے گا تو لگتا ہے کہ ان کی جھولی میں ڈال دے گا۔ یہ ترجمہ دوبارہ نظر ثانی کا محتاج ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اول تو من ذنوبکم سے دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک من بیانیہ اور ایک من وجہن، کچھ گناہ بخش دے گا، اور ایک ہے بیانیہ یغفر لکم، کیا بخش دے گا؟ تمہارے گناہ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا۔ یہ عربی اردو میں چونکہ بخشش کا، ویسے تو بالکل درست اور واضح ترجمہ ہے، مگر اردو میں چونکہ بخشش کا مضمون جھولی میں ڈالنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے تھوڑا سا اس میں لفظ تبدیل کر دیں تو پھر بات بہتر ٹھیک رہے گی اسی طرح۔ اگر تمہیں نہ ہوتا تو پھر بات کھل جاتی، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ کیوں جی مومن صاحب، آپ مومن تو ہے ہی نہیں، آپ بتائیں۔ کیا وہ تمہارے گناہ بخش دے گا؟ اگر صرف یہ ہو تو پھر تو کچھ اغلاط کا سوال ہی نہیں، غلطی کا سوال ہی نہیں رہتا سمجھنے میں۔ اور پھر لکم، تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، کیا جا سکتا ہے لکم کا؟ تو یہ بہتر ہے پھر لکم کا ترجمہ تمہیں کر دیا جائے، وہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وہی تو ہے، وہ تمہارے گناہ تمہیں بخش دے، پہلے بھی یہی تھا۔ اگر معاف فرما دے گا کر دیں، معاف کر دے گا تو پھر بخشنے والا قصہ ختم ہو جاتا ہے بیچ میں سے۔ جو اغلاط کا، غلطی کا سوال ہے، امکان احتمال ہے، وہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ کیوں نہ کر دیں سیدھا، تو تمہارے گناہ تمہیں معاف فرما دے گا، معاف کر دے گا، یہ لکھ لیں۔ وہ تمہارے گناہ تمہیں معاف کر دے گا اور ایک معین مدت تک مہلت دے گا۔ یقیناً اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جاتی ہے تو وہ ٹالی نہیں جا سکتی، کاش تم جانتے۔ یہ
آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو یوں بنے گا انا اجل اللہ اذا جاء، یقیناً اللہ کی مدت جب آ جاتی ہے، بریکٹ میں رکھا ہوا تھا مقرر کردہ ہوں، تو یہ تو حرج نہیں رہنا چاہیے وضاحت کی خاطر، تو وہ ٹالی نہیں جا سکتی، لا یؤخر، لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے۔ یہاں لفظ مدت اور ٹالی یہ تانیث کا صیغہ ہے، اور عربی الفاظ میں مذکر استعمال ہوا ہے۔ ہم عموماً کوشش کیا کرتے ہیں کہ جیسے عربی الفاظ میں ہو ویسے ہی اردو میں بھی، اگر مذکر عربی میں ہے تو اردو میں بھی مذکر ہی آئے، تو اس کو اگر مذکر اردو میں تبدیل کرنا ہو تو کیا بنائیں گے؟ وقت جو ہے یہ کیوں نہ کر دیں، وقت کا مطلب ہی وہی مجھے مدت ہے، یوں بنے گا یقین اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو وہ ٹالا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ کر لیں۔ کاش تم جانتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اس نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی۔ ٹھیک ہے، دعوت دی، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بس میری دعوت نے انہیں فرار کے سوا کسی چیز میں نہیں بڑھایا۔ فرار ہی رہنے دیا جائے، اس کا اردو آسان ترجمہ کر دیا جائے۔ یہاں فرار عام اردو میں لفظ استعمال تو ہوتا ہے، بھاگنا کرنا پڑے گا اگر اس کا ترجمہ بھاگنا ہو، اگر ترجمہ کرنا ہی ہو تو فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میری دعا نے انہیں بھاگنے کے سوا اور کسی چیز میں نہیں بڑھایا۔ بھاگنا فرار بہتر ہے، مجھے تو فرار ہی اچھا لگ رہا ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اور یقیناً جب کبھی میں نے انہیں دعوت دی، کلما جب کبھی میں نے انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں بخش دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے لپیٹ لیے، واستغشوا ثیابہم، واصروا، اور بہت ضد کی، واستکبروا استکبارا، اور بڑے استکبار سے کام لیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بآواز بلند بھی دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان کی خاطر اعلان بھی کیے اور بہت اخفاء سے بھی کام لیا۔ فقلت استغفروا ربکم، بس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر لگاتار برسنے والا بادل بھیجے گا۔ سما کا ترجمہ بادل بھی ہو سکتا ہے، اور عین عربی لغت کے مطابق ہے یہ، اس لیے آسمان بظاہر نظر آتا ہے مگر بادل ترجمہ بالکل درست ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارم، وہ تم پر لگاتار برسنے والا بادل بھیجے گا۔ لگاتار برسنے والا آسمان بھیجے گا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اردو میں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ اموال اور اولاد کے ساتھ، یمددکم تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا
اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا، جاری کرے گا۔ فرمائے گا کے لفظ کو کرے گا کر دینا، کیونکہ ہم نے ہر جگہ قرآن کریم میں اللہ کے اپنے الفاظ کو اسی طرح رہنے دیا ہے۔ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف طریقوں پر پیدا کیا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یہاں حالانکہ کا معنی جو ہے وہ وقار سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں مختلف طریقوں پر پیدا کیا۔ شمس صاحب کیا سمجھے ہیں اس حالانکہ سے آپ؟ یہ جو ہے نا اسپونٹینیس جنریشن، اس کا رد ہے۔ اس میں دو تصورات ہیں، ایک ہے کہ تدریجی طور پر اللہ نے طبقہ بطبقہ پیدا کیا ہے، اور ایک خیال جو عیسائیوں کا اور اہل کتاب کا اس کے مقابل پر چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اس شکل میں بین ہی اسی طرح پیدا کر دیا ہے، اور اس میں پیدا کرنے میں اچانک پن ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے نظریے کی تائید فرما رہا ہے، اور یہ حالانکہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ تو بہت بے وقری بات ہوگی کہ اللہ ہر چیز فوراً پیدا کرتا چلا جائے، اچھالتا چلا جائے زمین سے، اس میں وقار اور صبر نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں وقار پایا جاتا ہے۔ اور وقد خلقکم اطوارا، وہ تمہیں مختلف طریقوں پر پیدا کر چکا ہے، مختلف طریقوں سے پیدا کیا ہے۔ اس کی آگے تشریح ہے، سارے زمین و آسمان کو خدا تعالیٰ نے ایک دم نہیں اس طرح کھڑا کر دیا تھا، بلکہ مختلف ادوار میں سے گزارا ہے اور مختلف طریقوں پر ان کو پیدا فرمایا گیا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، لفظ طباقا خود بتا رہا ہے کہ طبقہ بطبقہ اور درجہ بدرجہ پیدا کیا گیا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو طبقہ بر طبقہ تخلیق کیا؟ خلقہ کا ترجمہ تخلیق کیا یہاں ہے، پیدا فرمایا بھی پیدا کیا بھی تو کہہ سکتے ہیں، آسان ہے نسبتاً لوگوں کے لیے سمجھنا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو طبقہ بر طبقہ پیدا کیا؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس نے ان میں یعنی آسمانوں میں چاند کو ایک نور بنایا اور سورج کو ایک روشن چراغ۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، نور میں گرمی کی تیزی نہیں ہوتی، یہ فرق یاد رکھنا چاہیے۔ شمس کو ایک روشن چراغ بنایا اور قمر کو نور بنایا، نور میں تیزی نہیں ہوا کرتی، روشنی تو ہے لیکن حرارت ایسی نہیں، اس لیے چاندنی ٹھنڈی لگتی ہے ہمیشہ، اور ہے وہ سورج کا انعکاس۔ تو اس میں روحانی طور پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ادوار کی خبر ہے۔ سراج منیرہ ہیں، لیکن جو شریعت میں جلال ہوا کرتا ہے اس کی ایک تپش ہوتی ہے، وہ جب وہ دوبارہ ظاہر ہوگا
اپنے چاند کی شکل سے چاند میں ظاہر ہو کر چاند کے ذریعے طلوع کرے گا تو اس وقت اس کے اندر نور تو نظر آئے گا مگر وہ جلال کی تیزی نہیں ہوگی جو سورج کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس طرح چاند کی معرفت آتے ہوئے وہ جلال والا پہلو نتھر جاتا ہے ایک طرف اور نور والا پہلو باقی رہ جاتا ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے نبات کی طرح اگایا۔ انبتکم من الارض نباتا یہ لفظی ترجمہ بین یہی بنے گا نا، اللہ نے تمہیں زمین سے نبات کی طرح اگایا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اس میں واپس کر دے گا اور تمہیں بہت خوب طریق پر نکالے گا۔ یخرجکم اخراجن، اس میں بہت خوب طریق سے بہتر کوئی اور لفظ تجویز کرتے ہیں آپ؟ اخراجن میں بہت خوب نکالنا، اچھے طریق پر نکالنا۔ اس میں جو ظاہری الفاظ ہیں وہ بین ہی جو عملاً ہمیں زمین میں زندگی کے آغاز سے لے کر اب تک دکھائی دے رہا ہے اس کی تائید کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے زندگی نبات کی صورت ہی میں نکلی ہے اور انسان کو بھی اس صورت میں نبات ہی کہا گیا ہے کیونکہ مقصود انسان تھا۔ تو تمہیں نبات کی طرح نکالنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نبات دراصل نہیں تھیں، وہ تم ہی تھے، تمہاری ایک شکل تھی، ایک طور تھا، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، کئی طریقوں سے نکالا، جو نبات کے طور پر تم نکالے گئے تھے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں دوبارہ مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ویخرجکم اخراجا، اور تمہیں خوب طریق پر نکالے گا سے بات پوری طرح کھلتی نہیں۔ ایک نئے رنگ میں نکالے گا کہ یہ آ سکتا ہے ترجمہ؟ یہی بہتر ہے، اور تمہیں ایک نئے رنگ میں نکالے گا، ہے بھی یہی، بین ہی یہی مراد ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں پر چلو پھرو۔ بچھونا سے مراد بستر نہیں ہے، ہموار جگہ۔ تو بچھونا سے چونکہ دماغ میں بستر آتا ہے اس لیے بستر پر تو چلنے پھرنے کا نہیں کوئی سوال رہتا، لیکن دوسری طرف بچھونا بنایا سے مراد ہے تمہیں اس چیز نے پالا ہے، بڑھایا ہے، نشو و نما کی ہے۔ پھر بھی لفظ بچھونا اگرچہ عام ترجمہ میں ملتا ہے مگر میرے خیال میں اس کو مناسب صورت میں تبدیل کرنا چاہیے۔ بچھا ہوا بنایا بھی کہہ سکتے ہیں، ہموار بنایا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں جی؟ کیا؟ بساط کے رنگ، زمین کو تمہارے لیے بساط کے رنگ میں بنایا ہے۔ نہیں، بساط کا کوئی اردو ترجمہ ایسا بیان کریں جو بچھونے کے علاوہ ہو۔ پھیلایا، بساطن، ہاں، بچھا ہوا۔ تمہارے لیے بچھایا ہوا یا بچھا ہوا کر سکتے ہیں ترجمہ اس کا، بچھایا ہوا بھی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا ہوا بنایا۔
ہاں کیوں جی؟ اس کا نتیجہ دیکھیں نا، بعد میں یہ نکلا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں پر چلو پھرو. اگر بچھا ہوا نہ ہوتا تو پھر کیسے چل سکتے تھے لوگ؟ قال نوح الرب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. نوح نے کہا اے میرے رب، انہم عصونی، یقیناً انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ، اور اس کی پیروی کی جسے اس کے مال وولدہ، اور اس کی اولاد نے، لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جسے اس کی مال اور اولاد نے گھاٹے کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھایا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر کیا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہ ود کو چھوڑو، اور نہ سوا کو، اور نہ ہی یغوث اور یعوق اور نصر کو. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، اور تو ظالموں کو نامرادی کے سوا کسی اور چیز میں نہ بڑھانا. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. بڑھانا یا بڑھا، لفظ نا کی ضرورت ہے. ہاں چلتا اچھا. اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، اور تو ظالموں کو نامرادی کے سوا کسی اور چیز میں نہ بڑھانا. یہ جو ہیں ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر، یہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں یہ، جن کے نام پر بتوں کے نام رکھے گئے تھے. سمجھے؟ مما خطیاتہم اغرقوا، وہ اپنی خطاؤں کے سبب غرق کیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے. فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، بس انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی مددگار نہ پائے. انصارہ جمع ہے، مددگار نہ پایا کی بجائے مددگار نہ پائے ان معنوں میں ہے، کیونکہ اس پہ تو کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں. وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح نے کہا اے میرے رب، کافروں میں سے کوئی زمین پر بستا ہوا نہ رہنے دے. کسی کو یا کوئی؟ کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستا ہوا نہ رہنے دے. اردو کی سلاست میں تو یہ کسی کو بہتر نظر آتا ہے. اور میرے کافرین دیارہ، کافروں میں سے کوئی زمین پر بستا ہوا نہ رہنے دے. کیوں جی کس کو پسند کرتے ہیں نسبتاً؟ درست تو دونوں ہی ہیں، مگر ایک کو دوسرے پر معمولی سراست کے اعتبار سے اختیار کیا جا سکتا ہے. کسی کو، ہاں کسی کو رکھیں جی. اِنَّکَ اِن تَذَرْهُمْ، یقیناً اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے. تذرہم رہنے دے گا یا چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دے گا کر لیں. یقیناً اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا
کفارہ ہے یا کفارہ ہے؟ کفارہ ہے نا. اس میں ذرا ایک شوشہ سا آیا ہوئے لفظ زبر میں، اس کو ٹھیک کر لیں. پڑھا تو میں نے کفارہ ہی تھا، مگر اس پہ پھر شوشہ دکھائی دیتا ہے تھوڑا سا. ولا یلدو الا فاجرا کفارہ، اور بدکار اور سخت ناشکرے کے سوا کچھ پیدا نہ کریں گے. یعنی جو بھی پیدا کریں گے بدکار اور ناشکرہ ہی ہوگا. رب اغفر لی ولوالدیہ، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی. وللمومنین، ولمن دخل بیتی، اور اسے بھی جو بحیثیت مومن میرے گھر میں داخل ہو. لمن دخل بیتی مومنن ہے، تو اسے بھی جو بحیثیت مومن میرے گھر میں داخل ہو. وللمومنین والمومنات، اور سب مومن مردوں اور سب مومن عورتوں کو. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور تو ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی بھی چیز میں نہ بڑھا. بڑھا یا بڑھاتا ہے؟ اور تو ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہیں بڑھاتا، یا وہی استضاء کا رنگ ہی پہلا ہی رکھا جائے؟ ہاں کیا نہیں، اس کا نتیجہ ہے نا اس دعا کا. اس دعا تو اس سے دعا کرنا برمحل ہے، کیونکہ تو ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہیں بڑھاتا. یہ ممکن دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اس کو دعا کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اور دعا کی حکمت کے پیش نظر ایک اظہار کلام ہے کہ میں جو یہ دعا کر رہا ہوں اس کی حکمت یہ ہے کہ تو ظالموں کو بڑھایا نہیں کرتا کبھی سوائے نقصان کے. ہیں؟ ہاں، مگر وہ سبجنکٹو بھی ہو جایا کرتا ہے. لا تزد مشروط اگر ہو نا، یعنی شرط اس میں مضمر ہو تو مجزوم بھی ہوتا ہے. یہ لیکن پہلا ہی رہنے دیتے ہیں، اسی تسلسل میں چل رہا ہے آگے. ہاں، اور تو ظالموں کو ہلاک کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھانا. اب ہے بڑھا یا بڑھانا، وہی نانا اگر چلنا ہے تو پھر نہ لگانا پڑے گا یہاں بھی. اب لگا دیں، آپ کو تو پسند ہے نا. پھر وہ لا تزید کی رعایت بڑی واضح ہو جائے گی اس میں. اب سورہ الجن تلاوت ہونے والی ہے اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فزادوهم رهقا
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ایک رکوع پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر وقت بچا تو پھر دوسرا پڑھیں گے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. قل اوحی الی انما استمع نفر، تو کہہ دے میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو توجہ سے سنا. قرآن کو بریکٹ میں ہے، الفاظ ظاہری ہیں. انہ استمع نفر من الجن، وہاں کسی مفعول کا ذکر نہیں کہ کیا سنا، صرف یہ ہے تو کہہ دے میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے توجہ سے سنا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کیا سنا یہ اب وہ بیان کر رہے ہیں جن. تو انہوں نے کہا یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو بھلائی کی طرف ہدایت دیتا ہے بس ہم اس پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. بھلائی کی طرف ہدایت دیتا تھا، یعنی جب سن رہے تھے تو وہ ہدایت کی طرف بلا رہا تھا، یا دیتا ہے ایک عمومی قرآن کریم کا بیان ہے. دونوں میں سے کون سا ہے والا ٹھیک ہے نا؟ ہے ہی رکھا ہوا ہے. جو بھلائی کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ قرآن سنا جو بھلائی کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی اس کا ایک دائمی طریق یہی ہے کہ ہمیشہ بھلائی کی طرف بلاتا ہے. بس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یقیناً ہمارے رب کی شان بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی اپنائی اور نہ کوئی لڑکا. صاحبتاً کا ترجمہ بیوی ہی ہے یا ساتھن مراد ہے؟
ہیں؟ دیکھیں حضرت میر صاحب کا کیا ہے. فائدہ پہنچ گئی ہے. کب آئی ہے چپ کر کے؟ پتہ نہیں لگا مجھے. میرے آنے کے بعد آئی ہے نا. ہیں بی بی تو بی بی ٹھیک ہے. بی بی لفظ جو ہے وہ دونوں باتیں رکھتے ہیں اپنے اندر بھی. تو یہ دلی والوں کی زبان استعمال کر کے تو اس الجھن سے بچ گئے کہ بیوی لکھیں یا کوئی عورت. بی بی عام عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لیے بھی. مگر بی بی میں کوئی بیبا معنی بھی پایا جاتا ہے، اس لیے بیوی ٹھیک ہے. اس نے متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہ کوئی بیوی اپنائی اور نہ کوئی لڑکا. وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یقیناً ہمارا بے وقوف اللہ پر بڑھ بڑھ کر باتیں کیا کرتا تھا. اور بریکٹ میں ایک لکھا ہوا ہے، ہمارا ایک بے وقوف. تو اس کو بریکٹ میں کیا ضرورت ہے؟ بریکٹ اس کے بغیر بھی لفظی ترجمہ ایک بے وقوف ہی ہے. ہاں، یقیناً ہمارا ایک بے وقوف اللہ پر بڑھ بڑھ کر باتیں کیا کرتا تھا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم یقیناً خیال کیا کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے. لن تقول، ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یقیناً عوام الناس میں سے کئی ایسے تھے جو بڑے لوگوں کی پناہ میں آ جاتے تھے. رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، اس کا جو عام جو ازمنہ وسطی کے مولوی ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان، پہلے انسان مراد ہیں، دوسرے جن وہ جو فرضی کہانیوں کے بنائے ہوئے جن ہیں یہ مراد ہے. اور چونکہ سورہ جن میں لفظ جن استعمال ہوا ہے، اس کا وہ عموماً مولوی وہ جن ہی ترجمہ کرتے ہیں جو قرآن کریم کے استعمال لفظ جن سے بالکل مخالف ہے اور متناقض ہے اس سے. لیکن یہاں قرآن کریم نے بات کو خود کھول دیا ہے. رجال من الانس، انسانوں میں سے رجال، یعوذون برجال من الجن، یہاں رجال جو ہے لفظ انسان کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے. وہ جب مولوی ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ کچھ جن مرد ہوتے ہیں، کچھ جن عورتیں ہوتی ہیں، اور بھوتنیاں یا جنیاں یہ وہ معنی لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے بعض فرضی کہانیاں بنا رکھی ہیں. مثلا حضرت سلیمان والے واقعہ میں سبا کو وہ کہتے ہیں انہوں نے اٹھوایا اس لیے تھا کپڑا کہ دیکھنا تھا کہ وہ جنی ہے یا انسان ہے. اور مشہور چونکہ انہوں نے یہاں کر رکھا ہے جو حضرت سلیمان نے سنا ہی نہیں تھا کہ جنی کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، اس کی ایڑیاں سامنے ہوتی ہیں اور پنجہ پیچھے ہوتا ہے. تو انہوں نے محض یہ دیکھنا تھا، وہ سارا محل تعمیر کیا، اس میں وہ شیشے کے وہ فرش لگائے، پانی کی لہریں نیچے پیدا کیں تاکہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ یہ عورت ہے یا جنی ہے. تو شاید یہ پتہ چل گیا
کہ وہ پاؤں الٹے نہیں تھے اس کے. اور آج کل بھی مولویوں نے بحث اٹھائی ہوئی ہے شیعوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ان کے ائمہ میں سے ایک امام نے جنی سے شادی کی ہوئی تھی، اس کے پاؤں الٹے تھے، تو اس کی جو اولاد ہے اس کو ہم جتنی مرضی گالیاں دے لیں. تو یہ سپاہی صحابہ ہیں، انہوں نے گالیاں دینے کا یہ بہانہ تراشا ہوا ہے کہ وہ جو اس کے بعد اولاد ہوئی ہے ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، اور پہلے جو ائمہ تھے وہ معزز تھے، اور جو جنی کی اولاد ہے وہ تو ہے ہی خطرناک. یہ ہے ان کا بد خیال جو قرآن کریم کی طرف منسوب کرتے ہیں. بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، انہوں نے ان کو بدعمالی اور جہالت میں بڑھا دیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے بھی گمان کیا تھا جیسے تم نے گمان کر لیا کہ اللہ ہرگز کسی کو مبعوث نہیں کرے گا. وہ جن جو بڑھاتے ہیں بدعمالی اور جہالت میں، یہ وہ مولوی جن خود ہیں سارے، کیونکہ آگے ان کا ذکر چل رہا ہے. بالکل لفظاً ان کا ذکر چل رہا ہے کہ جو پرانے جن ہوتے تھے تمہاری قسم کے، وہ بھی یہ خیال کر لیتے تھے کہ خدا کسی کو نہیں بھیجے گا، جیسا کہ تم گمان کر بیٹھے ہو. اے وقت کے جنوں، تم جو گمان کر بیٹھے ہو ان لن یبعث اللہ احدا، اللہ کسی کو مبعوث نہیں فرمائے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یقیناً ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے کڑے محافظوں اور آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا پایا. حرسن محاسبوں کو، جو نگرانوں کو، حفاظت کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور شدید سخت اور کڑے تھے وہ. ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے کڑے محافظوں اور آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا پایا. شہباً آگ کے شعلے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یقیناً ہم سننے کی خاطر اس کی رصد گاہوں پر بیٹھے رہتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، بس جو اب سننے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک آگ کے شعلے کو اپنے ہاتھ میں پاتا ہے. اس کی کیا وضاحت ہے؟ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم مقاعد للسمع میں بیٹھے ہوتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعْ، پس اب جو سنتا ہے، یہ کیا مراد ہے اس سے؟ جن کون سے ہیں جو بیٹھے رہتے تھے، اب وہ نہیں بیٹھ سکتے؟ یہی بگڑے ہوئے مذاہب کے جو ملا لوگ تھے، ان کے پریسٹ، وہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے آسمان سے نازل ہونے والے کلام کی اپنی طرف سے نگرانی کرتے تھے، اور اس میں سے کچھ اخذ کر سکتے تھے تو کر لیتے تھے، جیسا کہ سامری نے بھی کوشش کی. مگر قرآن کریم کے نزول کے وقت اس حفاظت کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مضبوط کر دیا، ایسا مضبوط کہ کوئی اس میں سے کچھ بھی اچک نہیں سکتا. اور یہ قرآن کریم موجودہ صورت میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول میں خوب حفاظت فرمائی ہے. بس اب اگر کوئی اچکتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے
دو معنی ہیں حفاظت کے، ایک لفظی حفاظت جیسا کہ ہو چکی ہے، دوسرے اب کوئی معنی بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے اور غلط معنی منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی مجدد، کوئی خدا کی طرف سے مقرر کردہ محافظ اس کی پیروی کرتا ہے، اس کو اجازت نہیں دیتا کہ اپنی من مانی کارروائی کرے اور قرآن کریم کے مطالب کو اپنے اصل پر بحال کرنے کے لیے ایک جد و جہد شروع کر دیتا ہے۔ ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سب سے زیادہ قرآن کریم کی خدمت کی ہے اس دور میں۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اس وقت سے آج تک اس پہلو سے قرآن کریم کی کسی کو خدمت کی توفیق نہیں ملی کہ جس نے بھی غلط معنی منسوب کیے اس کے پیچھے لگ گئے، چھوڑا نہیں جب تک اس کو بھسم نہیں کر دیا۔ یہ مراد ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں، جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے حفاظت کا ایک نیا نظام جاری ہو چکا ہے۔ ہو گیا؟ اچھا جی، باقی کل یہاں سے پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے۔